کن لوگوں کو مسجد کی جماعت معاف ہے، اس بارے میں درس ہوگا کہ کون کون سے لوگ اگر مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھیں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ گھر میں پڑھ لیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، یعنی مشکل ہو، اتنا کمزور ہو کہ مسجد تک نہیں جا سکتا، وہ گھر میں ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اپاہج یعنی اس قدر دونوں ٹانگیں اس کی مطلب کہ ضائع ہو چکی ہوں کہ وہ چلنے کے قابل نہ ہو، اپاہج ہو، تو ایسا آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3، جس کے پاؤں کٹ گئے ہوں، ٹانگیں تو ہوں لیکن پاؤں نہ ہوں جن کے اوپر چل کر وہ مسجد تک جائے، تو پاؤں کٹے کو اجازت ہے کہ وہ مسجد مطلب نہ آئے، گھر میں ہی آسانی کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ مزید فقہاء نے لکھا ہے کہ جس پر فالج کا اٹیک ہو، ایسا آدمی جس پر فالج گرا ہوا ہے، اس کے اندام یعنی اس کے اعضاء جو ہے وہ کام نہیں کرتے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، تو اس کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ مسجد میں جانے تک مجبور ہو، عاجز ہو، چل پھر نہ سکتا ہو، اتنا کمزور ہو چکا ہو، 90، 120 یا جو بھی جتنی بھی عمر ہو، لیکن ہو اتنا مجبور کمزور کہ مسجد تک نہ جا سکتا ہو، تو اس کو معافی ہے۔ یہاں پر فقہاء نے لکھا ہے کہ اندھا اگر مسجد تک نہیں جا سکتا، اس کو مجبوری ہے، کوئی پہنچانے والا بھی نہیں، کوئی لانے والا بھی نہیں، تو بالکل نابینا جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سخت بارش، اتنی سخت بارش ہو کہ باہر نکلنا مشکل ہو، تو ایسا آدمی بھی اگر گھر میں ہی نماز پڑھ لے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اسی طرح سخت کیچڑ، اتنی کیچڑ ہو کہ اس کے اندر چل کر اس کے کپڑے بھی ہر چیز خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے۔ اسی طرح آندھی چل رہی ہو اور اگر اس آندھی میں اس قدر تیز ہو کہ وہ گھر سے مسجد تک نہ جا سکتا ہو، تو ایسا آدمی بھی گھر میں ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو چوکیدار ہو یا اپنا اس کا گھر ہو، اگر وہ مسجد میں جائے گا، پیچھے سے مال اس کا تلف ہوگا، ضائع ہوگا، چور جو ہے وہ چوری کر کے اس کا مال لے جائیں گے، اس کا بہت زیادہ اندیشہ ہو، تو اس صورت میں اپنے گھر میں، اپنے فیکٹری میں یا جو بھی معاملہ ہے وہاں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح قرض خواہ راستے میں بیٹھا ہے، اس کا خوف ہے کہ میں باہر نکلوں گا تو وہ مجھے پکڑ لے گا اور قرض کا تقاضا کرے گا اور وہ مجھ سے پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لوگوں کے سامنے وہ ذلیل کرے گا، تو قرض خواہ بھی اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لے تاکہ وہ جس نے قرض لینا ہے، واپس لینا ہے جس نے، وہ اس کو تنگ نہ کرے۔ اگر ایسا آدمی ہو کہ اس کو خوف ہو کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں، اگر میں اپنے مسجد کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلتا ہوں، وہ ظالم لوگ اس کو ماریں گے، تنگ کریں گے، تو اس صورت میں بھی اس نمازی کو ان ظالموں سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیو، اسی طرح اگر کوئی بندہ اس قدر مریض ہو، مطلب کہ گھبراہٹ ہو اور اس کے اوپر کوئی خوف طاری ہو، تو اس کو بھی مسجد میں مطلب کہ نہ جانے کے لیے اجازت ہے، اور جہاں پہ وہ گھر میں رہتا ہے وہیں پہ ہی اپنی نماز کو پڑھ لے۔ محترم اسلامی بھائیو، اب دوسری طرف ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں کہ ہر عاقل بالغ قدرت رکھنے والے مرد مسلمان پر جماعت واجب ہے۔ شرعی مجبوری کے بغیر ایک بار بھی جماعت کی نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، عذاب نار کا وہ حقدار ہے۔
کئی بار جماعت کو ترک کرنے والا فاسق ہے اور گواہی کے قابل نہیں۔ پڑوسیوں نے نہ سمجھایا تو وہ بھی گناہگار ہوں گے، اولاد کو ماں باپ نے نہ سمجھایا، ان کو ساتھ لے کر مسجد تک نہ آیا تو ماں باپ بھی گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیو، فقہا نے لکھا ہے کہ عورتوں کو کسی نماز میں بھی جماعت کی حاضری جائز نہیں، بلکہ ان کو منع ہے۔ یہ جو عورتیں درباروں میں جاتی ہیں یا جمعہ پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جاتی ہیں، ان کو قطعی طور پر جماعت جو ہے کسی بھی نماز کی منع ہے، مکروہ ہے، بلکہ مطلب حرام ہے، اس کو نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح جماعت قائم کرنے کے لیے بھی ان کو اجازت نہیں کہ ایک جگہ پہ عورتیں اکٹھی ہوں اور وہاں پہ وہ جماعت کروائیں، ایک عورت آگے کھڑی ہو باقی پیچھے کھڑی ہوں۔ یہ جو بابرکت راتوں میں ہماری عورتیں صلاۃ تسبیح کی نماز کرانے کے لیے جی فلاں گھر میں جا رہے ہیں اور فلاں گھر میں یا فلاں دربار میں جا رہے ہیں، تو یہ بجائے ان کو ثواب ملنے کے ان کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ گناہگار ہوں گے۔ پردے میں اپنے گھر میں اپنے چار دیواری میں نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور وہیں پہ ہی بیٹھ کر اللہ عز و جل کی عبادت کریں تو وہ ان کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں گھروں میں درباروں میں مساجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے۔ عورتیں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گی، بدستور وہ اپنی ظہر کی نماز ہی پڑھیں گی۔ عیدین کے لیے بھی عورتوں کو مساجد میں، عیدگاہوں میں یا مزاروں میں جانا منع ہے۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے۔ اگر کسی ایک نے بھی گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہگار نہیں ہوں گے، مگر جو شخص مقتدا یعنی پیشوا ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی امام اپنی نماز گھر میں نہیں پڑھ سکتا بلکہ وہ مسجد میں ہی آ کے جماعت کروائے گا تاکہ اس کے پیچھے لوگ آ کے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں۔ تراویح مسجد میں باجماعت پڑھنا افضل ہے۔ اگر گھر میں کسی نے پڑھ لی تو جماعت ترک کا گنہگار نہ ہوگا، اس کی تراویح کی نماز گھر میں بھی ہو جائے گی، لیکن ثواب میں اس کو کمی ہوگی۔ جماعت کا ثواب بھی نہیں ملے گا، مسجد کا ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ مسجد کا ثواب اور جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح رمضان شریف میں وتر کی جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی بہت افضل ہے، خواہ اسی امام کے پیچھے پڑھیں جس کے پیچھے عشاء تراویح پڑھی تھی یا دوسرے امام کے پیچھے پڑھیں، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، جب صفیں قائم کی جا رہی ہوں اس وقت اگر ایک سمجھدار نابالغ بچہ ہو تو وہ کسی بھی صف حتیٰ کہ پہلی صف میں بھی جہاں چاہے کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی بالغ اور سمجھدار بچہ بڑوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، چھوٹا ناسمجھ نابالغ وہ صفوں میں بڑوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جماعت میں مشغول ہونا، اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، وضو میں 3 بار آزاد ہونے سے بہتر ہے، اور 3 بار آزاد ہونا تکبیر اولیٰ جانے سے بہتر ہے۔ اگر وضو میں 3 بار اپنے آزاد ہوتا ہے تو رکعت جاتی رہے گی، تو افضل یہ ہے کہ 3 بار نہ دھوئے بلکہ ایک بار دھو کر تمام اعضاء کو ایک بار دھو کر رکعت جانے نہ دے، فوراً جا کے رکعت کے ساتھ مل جائے۔ تکبیر اولیٰ نہ ملے گی تو 3 بار دھو سکتا ہے، رکعت نہیں جانی چاہیے۔ اگر پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو بعض علماء کے نزدیک تکبیر اولیٰ کی فضیلت اس نمازی کو حاصل ہو جائے گی۔ جس کی جماعت جاتی رہی اس پر واجب نہیں کہ دوسری مسجد میں جماعت تلاش کرتا پھرے۔ جماعت تلاش کرنا
اس کے لیے ضروری نہیں اگر اس کی جماعت چلی گئی تو جس مسجد میں وہ آ گیا ہے وہیں پہ ہی نماز پڑھ کے تب اپنے گھر میں جائے۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ایسے ایسے لوگوں کے عذر سنے جو اپاہج ہو، اندھا ہو، ان کو تو معافی ہے، لیکن صحت یاب جس کے پاؤں، ہاتھ اور تمام چیزیں، تمام اعضاء اس کے سلامت ہوں، وہ مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے تو وہ فاسق و فاجر ہے، اور اگر بالکل ہی بے نمازی ہو تو پھر وہ اپنا انجام دیکھ لے کہ بے نمازی کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت حساب لے گا، اور جہنم کے فرشتے اس کو کیسی سزا دیں گے بے نمازی کو۔ تو اس بارے میں بھی ہر بندہ ضرور سوچے، ضرور غور کرے، خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد کی بھی عادت نماز کی ڈالیں، ان کو ساتھ لے کر مسجد میں آئیں تاکہ آپ کو دیکھ دیکھ کر، مسجد میں نمازیوں کو دیکھ دیکھ کر ان کو بھی نماز کی عادت پڑے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی نماز کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔